تو کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا اس کا. کافر کیا ہے؟ کنفیوز، جس کے پاس اسلام نہیں ہے، یا جو مسلمان کافر نما یعنی مسلمان نما کافر ہیں دیکھنے میں مسلمان ہیں لیکن اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو ان کی زندگی کنفیوژن سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اور کمال کی بات ہے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ آج ہمارا بہت بڑا طبقہ انگریزوں سے پوچھ رہا ہے، ان کے موٹیویشنل اسپیکر ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. کچھ ہندو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بھائی اس کو خود نہیں پتا، تمہیں کیسے بتائے گا؟ کوئی ہندو کے بڑے موٹیویشنل اسپیکر تھے جو تھے کیا ہیں، جس نے بتایا یہ بندے کی لوگ بہت سنتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور اس کی ایک گرل فرینڈ ہے. میں نے کہا یہ ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا کہ بیوی ہونی چاہیے کہ گرل فرینڈ ہونی چاہیے. زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے نا یہ، کہ گدھے گھوڑوں والی زندگی ہونی چاہیے یا انسانوں والی ہونی چاہیے. گرل فرینڈ انسانوں والی ہے گدھے گھوڑوں والی ہے؟ گدھے کی بیوی ہوتی ہے بتاؤ، کتے کی بیوی ہوتی ہے، خنزیر کی بیوی ہوتی ہے. اب یہ انڈین لوگ نا خنزیر کا لفظ نہیں سمجھتے. ایک صاحب ہیں وہ جنگلوں میں ہوتے ہیں گندگی کھاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ صرف کھانے پینے میں گندگی کو سمجھا کہ گندا کیا ہے اچھا کیا ہے. بھائی عمل بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، گندے بھی ہوتے ہیں، پلید بھی ہوتے ہیں، پاکیزہ بھی ہوتے ہیں. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کہتے ہیں کھاؤ بھی پاکیزہ، عمل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ. انسانوں پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ گرل فرینڈ یا عورت سے دوستی نہیں، وہ کیا ہے؟ شریکہ حیات بنانا، اس کو زوجہ بنانا، جس کو انگلش میں وائف کہتے ہیں. اور جو دوسری طرف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہسبینڈ. گوروں نے اب یہ سسٹم ہی ختم کر دیا. دونوں طرف ہسبینڈ ہوگا، ایک کو وائف قرار دیا جاتا ہے، یا دونوں طرف وائف ہوں گی ایک کو ہسبینڈ فرض کر لیا جاتا ہے. اور اس پہ لیبل کیا لگا دیا؟ آزادی، کہ وہ خود چوائس ہے ان کی. وہ اگر وہ ہے غفار اور اس کو وائف محسوس کرانے میں وائف فیل ہو رہا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کتنی بڑی گندگی شیطان نے کیا کر دی؟ لیگل کر دی کہ نہیں کر دی؟ جو مذہب کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ گندگی لیگل ہو سکتی ہے؟ بولو، ان کے پاس سوچنے کا آپشن ہی ختم. بھائی خدا نے کہہ دیا گندا عمل ہے، جو ہی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ ہی رہے گا. جو شی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ شی. بلکہ یہاں تک منع کیا کہ ہی کا شی بننا تو دور کی بات، ہی اپنے آپ کو ہی کہے اور حلیہ شی والا رکھے، اس پر بھی اللہ کی لعنت. نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو ہے، مرد کہتے بھی مرد ہیں اپنے آپ کو، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لیکن اسٹائل کیسا رکھا ہوا ہے؟ عورتوں والا. کپڑے ایسے پہنتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چمک چھلو بنے ہوئے ہوتے ہیں. آج بہت سے مرد ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان بھائی، بہت ساری چیزوں میں ہمارے لیے کنفیوژن اللہ نے کیا کر دی؟ ختم. تو میں بتا رہا تھا کہ کافر سے موٹیویشن لے رہے ہو، کسی اچھے عمل کی موٹیویشن لینا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اچھا اور برا وہ ہمیں بتائے. تو جو گرل فرینڈ لے کے گھوم رہا ہے وہ تمہیں کیا بتا سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ تم اس کو سن رہے ہو. جو شراب پیتا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. بھائی وہ تو خود برائی میں مبتلا ہے اور اب تک برائی کو ایکسپلین نہیں کر پایا وہ کہ برائی کسے کہتے ہیں. انسانوں کی بھیٹ چڑھا دی جائے نا اگر کہ اچھائی اور برائی کو خود سے ایکسپلین کریں، تو اس میں انسان جتنی دھاندلیاں کرے گا نا تصور نہیں ہے. انسان بہت بدماش نو ہے، بہت کچھ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط. قرآن نے کافر کی مثال دی، آپ دیکھو سورہ نور میں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. کیا زبردست مثال ہے. اللہ کہتے ہیں تم کافروں سے پوچھتے ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے اس بیچارے کو ککھ بھی نہیں پتا. یہ ایسے ہے، قرآن کی مثال میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جا رہے تھے، آپ کے پاس گوگل میپ ہے، آپ کو جانا ہے حیدرآباد، آپ بہترین سڑک پر ہو اور گوگل میپ بھی آپ کے پاس ہے، وہ بھی گائیڈ کر رہا ہے آپ کو کہ حیدرآباد میں جو تم مچھلی کھانے کے لیے جا رہے ہو، ایک مچھلی سنا بڑی مشہور ہے وہاں دریا کی، پلہ، تو پلہ کھانے کے لیے جا رہے ہو حیدرآباد تو دور کی بات، اس پلہ مچھلی کی ایگزیکٹ لوکیشن یہ ہے، اور روڈ بھی ہے سامنے، گاڑی بھی ہے، گاڑی میں پیٹرول بھی ہے. بس ہمت کی بات یہ ہے کہ ایکسیلریٹر پہ اب آپ نے پاؤں رکھنا ہے اور اسٹیئرنگ کو سنبھالنا ہے. آپ اتنے بے وقوف کہ آپ اتر کے ایڈریس پوچھ رہے ہو جس کے پاس گوگل میپ نہیں ہے. اس سے بڑی بے وقوفی ہے کہ اس سے ایڈریس پوچھ رہے ہو جس کو کراچی اور حیدرآباد کا فرق ہی معلوم نہیں ہے، نیا نیا آیا باہر سے کہیں سے. جیسے میں جب جا رہا تھا، ہمارے ساتھ کراچی کے کچھ لڑکے تھے، حیدرآباد جب نظر آیا نا تو کہنے لگے یہ لاہور ہے. تو میں نے اس کو بولا یہ لاہور ہے، آگے دیکھ رہے ہو آبادی؟ اس نے کہا. میں نے کہا وہ فلسطین ہے. کہہ رہے یہ کہاں سے ہو گیا؟ تو میں نے کہا جب یہاں لاہور ہو سکتا ہے حیدرآباد میں تو آگے فلسطین بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے آدمی سے میں ایڈریس پوچھ رہا ہوں کہ ملتان کدھر ہے، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ حیدرآباد ہے یا لاہور.
تو یہ لطیفے کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ ملتان کدھر ہے؟ اس کو حیدرآباد کا نہیں پتا جو کراچی کے اتنا قریب ہے. تو آپ کے پاس گوگل میپ بھی ہے, آپ کے پاس گاڑی بھی ہے, اس میں پیٹرول بھی ہے اور روڈ بھی سیدھا جا رہا ہے, بس اتنی ہمت کرنی ہے کہ ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھنا ہے, اسٹیئرنگ کو سنبھالنا ہے. اور آپ اتنے بے وقوف کہ یہ ہمت نہیں کر رہے آپ. ابے کون سیٹ پہ بیٹھے, ابے کون انجن اسٹارٹ کرے, ابے کون یہ کرے, ابے کون یہ گاڑی کو یوں کرے. آپ بے وقوف اتر کے آپ نے دیکھا ایک آدمی بہت زبردست اچھے کپڑے پہنے میں, اس کا گیٹ اپ بڑا زبردست ہے, 3 پیس سوٹ ٹائی میں, اور بڑا پپو سا لگ رہا ہے دیکھنے میں. آپ نے کہا یہ لگ رہا ہے پڑھا لکھا. وہ آیا تھا کسی دوسرے کنٹری سے, اس کو کراچی اور حیدرآباد کا فرق معلوم بولو نہیں تھا, لیکن اٹریکٹیو بہت ہے, پڑھا لکھا لگ رہا ہے. تو یہ آپ کی حماقت ہے یا نہیں؟ اچھا, اس سے بڑی حماقت یہ کہ اس کو کراچی حیدرآباد کا تو دور کی بات, وہ اندھا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ کیا ہے؟ اندھا. پھر آپ اس سے ایڈریس پوچھ رہے ہو, بھائی صاحب بتاؤ گے یہ انڈا موڑ کدھر کو ہے؟ یہ بھی حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ لوگ آپ پہ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ اور اس سے بھی زیادہ ہنسنے کی بات یہ کہ وہ بہرا بھی ہے, سن بھی نہیں رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. وہ تو خود گائیڈنس کا محتاج ہے, ایک ایک قدم وہ پھونک پھونک کے رکھے گا, اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ خود اسے چلاؤ گے, بھائی تو ادھر جا رہا ہے, ادھر کو جانا ہے تو نے, ایک ایک سیکنڈ میں وہ ہدایت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے جن کافروں کو تم نے اپنا باپ بنا لیا ہے نا. لوگ کہتے ہیں یورپ میں تو شادی وادی کچھ نہیں ہے, گرل فرینڈ, وہ بھی تو اتنی ترقی کر رہے ہیں, وہ بھی تو پیتے ہیں, نائٹ کلب ان کے یہاں ہے اور یہ سب ہے, تو وہ اتنی ترقی کر گئے. تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے, بھائی وہ اتنی کنفیوژن والی لائف ہے ان کی, اور اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص سمندر کی تہ میں, تو کتنے ایک اندھیرا کس کا ہو گیا؟ سمندر کی تہ کا اندھیرا. او کظلمات فی بحر اللجی, دوسرا اندھیرا یہ کہ سمندر بھی بہت بڑی بڑی لہروں والا, اس کی تہ میں کوئی شخص ہو, اور یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, اور اندھیرا اور اس کے اوپر بادل. بعض دفعہ اندھیرا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ستارے کی روشنی آ رہی ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہے, اس کے اوپر بھی کالے بادل ہوں. تو آپ بتاؤ ایسے اندھیرے میں کسی کو راستہ نظر آئے گا کہ صحیح ٹریک کون سا ہے اور غلط ٹریک کون سا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے تو ہاتھ دیکھنا تو دور کی بات, دیکھنے کا امکان بھی نہیں ہے. ہاتھ کی مثال اس لیے دی کہ ہاتھ کو دور اور قریب کر کے دیکھا جا سکتا ہے, قریب کی نظر کمزور ہو دور کر لیں, دور کی نظر کمزور ہو قریب کر لیں, ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں سمندر کی تہ میں اپنا ہاتھ نکال کے دیکھ رہا ہے, لم یکد یراہا, امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی نظر آ جائے اس کو. اور آپ ایسے آدمی سے ایڈریس پوچھ رہے ہو حیدرآباد, بولو ایسے آدمی سے پوچھ رہے ہو کہ جی ہمیں بتائیں کہ صحیح زندگی, سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. سکسیسفل لائف صرف پیغمبروں کی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ کامیاب زندگی صرف کس کی ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی, جن کو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے, اور ان کی جو پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں انگریز کو مقابلہ کرو مولوی سے, تو مولویوں کی باتیں تو بالکل اوپر سے گزرتی ہیں, ان کی اخلاق دیکھو, ان کی حرکتیں دیکھو, ان کی ایٹیٹیوڈ دیکھو, ان کی اپنی زندگی دیکھو, تو یہ ہے مذہب کی پروڈکٹ. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کافر اندھیروں میں ہے, اور جتنے بھی دنیا میں مولوی ہیں وہ ایمان کی روشنیوں میں ان کے وہ کیا ہوتا ہے قمقم میں ٹمٹما رہے ہیں, جس سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں. اللہ نے بتایا کہ پیغمبروں کا راستہ سیدھا ہوتا ہے, تو کوئی مولوی اگر پیغمبر کے راستے کو فالو کر رہا ہے تو بھائی وہ ہدایت دے گا آپ کو. جو خود پیغمبر کے راستے کو فالو نہیں کر رہا تو کسی کا نام مولوی. اب آپ سوچو کہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو مولوی ڈونلڈ ٹرمپ کہنا شروع کر دیں تو کیا سارے علماء کے فضائل اسی پر فٹ ہونا شروع ہو جائیں گے؟ بولو نا. اگر ہم کہتے ہیں بھائی مولانا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, پھر ہم کیا یار وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ تو زکات بھی نہیں دیتا, تو جواب میں علماء کیا کہیں گے؟ بھائی نام لگانے سے, لقب لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی مفتی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ دے تو وہ مفتی یا مولانا نہیں بن جائے گا, تو ایسے ہی ہمارے ہاں اب وہ لوگ کہتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے یہاں مولانا کی کوئی قدر نہیں ہے. ہمارے یہاں مولانا کی نسبتاً قدر ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, ہر آدمی جو بھی کوئی مذہبی لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ کیا ٹھوک دیتا ہے, یا تو مولانا یا مفتی.